بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست میں امریکی خط کا بڑا تذکرہ ہے اور بعض ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کو ایسے کچھ شواہد جو ہیں وہ نہیں ملے، اور اس خط کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں، یہ بھی خبر جو ہے میڈیا میں کل سے چل رہی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی آج سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملہ ہوا، آج سماعت کے اندر کیا ریمارکس آئے اور کون کون سے دلائل مکمل ہوئے، اور کل اب کیا ہونے والا ہے۔ حالانکہ کل چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ کل کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن ابھی اٹارنی جنرل کے دلائل ابھی باقی ہیں۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ بھارت کے انفلوئنس کی وجہ سے پاکستان کے اندر چند دینی چینل یوٹیوب کے اوپر بند کیے گئے ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور گفتگو سن لیں کہ جن کا تذکرہ ہے اس پورے قضیے کے اندر امریکی جو نائب وزیر خارجہ برائے وسط ایشیا امور، وہ اس خط کے حوالے سے یا اس دھمکی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، بات سن لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ In your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries... Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? And no, as you know, our charge has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic? No, on this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes, not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. جی اور یہ صاحب، یہ تو وہی بات ہے جو کل شمشاد احمد خان صاحب نے کہی کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایسے اثر رسوخ استعمال کرتی ہیں، لیکن اس اسپیسیفک جو گفتگو کا جو حصہ ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو اس نے ایک رسپونڈ کیا، اس میں نو کہہ دیا اس نے۔ رسپونڈ ٹو دا کوسچن بالکل اور چیز ہوتی ہے، اور اسٹیٹمنٹ آف دا فارن سروس بالکل اور چیز ہوتی ہے۔ اور دا سیریس اسٹیٹمنٹ آیا ہے رشیا کا۔ The Foreign Office, Russian Foreign Office, harshly criticized the United States for being involved in an alleged conspiracy to overthrow the Pakistani premier, stating that the opposition was colluding with the Western powers. کہ وہ ایک سازش کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر، یہ کون کر رہا ہے؟ رشیا، پاکستانی پرائم منسٹر کو اتارنے کے لیے۔ اسپوکس پرسن ماریا زخاروا in a statement accused the US of shameless interference. بے شرمی کے ساتھ انٹرفیئر کیا گیا ہے in the internal affairs of Pakistan for its own selfish purpose، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، claiming that a PM Imran Khan visit to Moscow on February 23rd was a precursor to the motion of no confidence tabled against him in the National Assembly. The statement cited the ruling PTI's claim that the US Deputy Secretary of State South Asia Donald Lu called upon. اب یہ ہے ریاستوں کا معاملہ آ گیا۔ نہیں، اب تو وہ اس خط کے اوپر بیس کر کے روس نے دی ہے نا۔ نہیں، ابھی تو اس خط کی تصدیق بھی ہونا باقی ہے۔ نہیں، خط میں نہیں دی اس نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے پریمیئر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ نہیں سر، میں آپ کو پورا اسٹیٹمنٹ، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیملیس لفظ عمران خان کا نہیں ہے، ہارشلی کرٹیسائز ان کا نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کوئی اسٹیٹمنٹ فارن آفس میں، سر یہ اپنا ڈی چوک کا جلسہ تو نہیں ہے نا، یہ تو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک رسپانسبل سپر پاور کی اس وقت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر ہیز بیکم انٹرنیشنل افیئر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ، میں پچھلے دنوں رشین پریس کو دیکھتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دی انٹائر پروپیگنڈا مشینری از ان دا ہینڈز آف دا ویسٹ، اور اس میں وہ رائٹرز ہو اور فلانا ہو، وہ سارے انہیں کے پاس ہیں۔ اینڈ اس وقت پاکستان کے ارد گرد سوائے فالس نیوز کے اور کچھ نہیں چل رہا۔
اور رشیا نے اس میں لکھا ہے کہ رشیا بار بار سوچ رہا ہے ٹو ویریفائی دی ویراسٹی. یہ ان کے مختلف قسم کے لوگ جو کہہ رہے تھے. آج انہوں نے کم از کم کتنے 6 دن کے بعد 5-6 دن کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ اگر رشیا کی طرف سے آئی ہے. اور وہی صورتحال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اسٹیٹمنٹ آئی تھی رشیا کی فیوژن کے بارے میں, اور وہ کانگریس میں ڈسکس ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنگس آر ناٹ ایزی, جس کو آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان خبر. اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی ایک اور وجہ یہ بتاتا ہوں کہ آج 2 لوگوں نے اپنی بحث ختم کی ہے. کل پیپلز پارٹی کے جو تھے فاروق نائک صاحب نے کی تھی, آج انہوں نے کی ہے رضا ربانی نے, اور اس کے بعد انہوں نے کی ہے مختوم علی خان صاحب نے. مختوم صاحب بہت نون لیگ بڑے مشہور بڑے پرانے وکیل ہیں, اور بھی ایک زمانے میں سینٹ وینٹ میں بھی ہوتے تھے. بٹ دے کوڈ ناٹ کنونس, یہ ان جنرل صورتحال یہ ہے دی سپریم کورٹ اس بات کے اوپر کہ ہم اس دیوار کو گرا سکتے ہیں نہیں کہ جو آئین نے سپریم کورٹ کے سامنے لگائی. اس میں رضا ربانی نے بھی سوال کیا کہ یہ جو آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے دیوار لگائی, کیا ہم آ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے اٹس اے جرنل گفتگو بار بار ہوئی ہے کہ ہم یہ 15ویں دفعہ 14 سیاسی تنظیموں سے گالی کھا چکے ہیں, تو ابھی ہم پی ٹی آئی سے گالی کھائیں اس کے بعد. تو یہ ایک دستور بن گیا. یا تو پھر یہ ہے کہ آپ سارے بیٹھ جائیں اور اس کو کم از کم آپ امینڈ کریں اور کہیں کہ ہم آ سکتے ہیں, ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان تو کہے گا کہ آپ نے آئین کے خلاف کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلی بحث, ابھی تو کل وہ آئیں گے, پھر اٹارنی جنرل خود اس پہ ڈسکشن کرے گا. ڈسکشن اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ اس نے غلط کام کیا ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر ہم اس طرح رولنگ کے اوپر ڈیسیژن لیے ہو تو پھر تو اسمبلی ایک دن نہیں چلے گی. نہیں, آج جو انہوں نے کہا نا کہ عدالت کا فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, وہ اس کے اوپر بھی میں آج پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر بھی صورتحال ہے. رولنگ آ بھی جائے تو کیا وہ رولنگ ڈسکس کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں آئین کی پیداوار ہے کورٹ, تو پیداوار جس چیز کی ہو وہ اس کے اوپر اس کو کیسے چیک کر سکتی ہے؟ اس اسمبلی کی پیداوار ہے. ہم چاہیں تو آج صبح بیٹھ کے ٹوٹل مٹاٹی سے سپریم کورٹ ختم کر دیں. سپریم کورٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. اگر اسپیکر کی یہی 2/3 مجھے میجارٹی جو بیٹھی ہے یہ کہے کہ جی آج سے امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس. چلے ایک لمحے کو مان لیا جائے کہ یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دیتی, اس کے حق میں دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی رولنگ ٹھیک ہے, کل کلاں کو تو پھر کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف فرض کر لیا جائے. نہیں, یہی تو مسئلہ ہوا ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے ہم نے ایک کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, تب دوسرا گالی دیتا ہے, دوسرے حق میں دیتے ہیں تو اس تو پہلے والا گالی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس میں فیصلہ ہی نہیں دینا, تو میں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے. نہیں, کون دے گا؟ ابھی تو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. اب تو سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ ختم کر واپس بھیج دی گی نا. سپریم کورٹ ول سینڈ ٹو دی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ ہے ہی نہیں تو ختم. آپ واپس ڈیسائیڈ کرو. پھر پولیٹیشین بیٹھیں گے. نہیں, کیسے بیٹھیں گے؟ میں بتاتا ہوں بیٹھیں گے کیسے. اس وقت اسٹیٹ کا نمائندہ کون ہے؟ پریزیڈنٹ پاکستان. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پہ آپ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے سپریم کورٹ کے بعد کون سا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان ایبسینشیا یہی ہے نا, جب آپ الیکشن کروانے لگتے ہیں تو سارے ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ کون ہو جاتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر. صحیح ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہی کرتا ہے, ہر چیز وہی کرتا ہے, انکوائریاں بھی وہی بغات کرتا ہے سر. اب آپ کو بیٹھا, جب تک یہ سیاستدان نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا آج 3 دن سے 70 سال کی تاریخ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر سیاستدان آپس میں لڑ جائیں تو فوج آئے یا سپریم کورٹ آئے, یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا ننگے ہو گئے ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو بٹھائے, سیاسی جماعتیں خود بیٹھیں, تب مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہ لٹکتا ہے. لیکن اس کو امینڈ کیسے کریں گے؟ وہ الیکشن کمیشن آپ ایک آپ کرتے ہو نا, آپ نے 18ویں ریویو کی نا, وہ تو پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھ کے کی نا, کنسنسس ہے نا کی آپ نے. آپ کہیں کہ ابھی اس وقت ختم کر دو, الیکشن کرواتے ہیں, پارلیمنٹ آئے تو ہم اس کو ترمیم کر لیں گے, جو بھی آئے گا کنسنسس. لیکن اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ یہ ایسے مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ. دودھ کا جلا چھاچ بھی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کن نفلوں کا ثواب ملا ہے آج تک فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے درمیان. آپ کی لڑائی ہوتی ہے. اب ایک معاملہ گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس, تو کیا سپریم کورٹ ادھورا چھوڑ کے کہہ سکتی ہے کہ بھی اس کو چھوڑ دو, اس کو بعد میں دیکھیں گے, آپ الیکشن کراؤ؟ ادھورا نہیں چھوڑیں گے.
तीसरा दिन है पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे बहस हो। ये हो सकता है कि वो आने वाली पार्लियामेंट में ये छोड़ दे। नहीं, ये मैंने छोड़ेगी तो सही, किसी ना किसी पार्लियामेंट पे छोड़ेगी तो सही। देखे ना, आप आज भी अगर आप यही चाहते हैं कि आप सारे के सारे बैठ के इसी पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं और आप स्पीकर को वहीं बिठाएं और बिठा के कहें कि हम कुछ नहीं करते, आप ये सारे का सारा हम कंसेंसस को रिवर्ट करते हैं और हम पार्लियामेंट आज के बाद तोड़ देते हैं और ये इसको अमेंड करके जाते हैं, आप कर लें, आप रूल आप खुद उसको डिक्लेयर करें लीगल। वो क्यों करें, आप करें उसको। हर चीज मुमकिन है। देखा ना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि तुम मावराए आइन काम करो, तो तुम क्यों नहीं करते मावराए आइन काम? तुम्हें किसने रोका हुआ है? मतलब कि मामला गुंजला की है। नहीं, मामला सिर्फ सियासतदान के हाथ में है। पाकिस्तान में मसला पता क्या है, हमने सिर्फ गाली देना सीखी है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं, उससे फैसला करवाते हैं, गाली। इसी तरह फौज कहती है, उसने कहा हमने तो भुगत लिया भाई, बहुत हो गया। यानी आखिरी विजिट था जुल्फकार अली भुट्टो का रूस, सबको पता है। और वो ज़ियाउल हक ऑन रिकॉर्ड है कि वहां से ले आया था कि बंदे मार दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अमेरिका से इधर हट जाओ। तो उस वक्त कौन था? क्या नवाज़ा नसरुल्लाह उसको तख्त से उतारता? मुफ्ती महमूद उसको तख्त से उतारता? कौन था? लड़ाई चलती रहती, कत्लो गारत होता रहता। आज भी मैं याद करता हूं, अगर ये पॉलिटिशियन ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएगी, तो फिर खून खराबा शुरू होगा। चलें देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या फ़ैसला आ सकता है, उसके क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। और ये साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि इस मामले को सियासतदान ही ठीक कर सकते हैं। तो और ये साहब फिर वही सवाल कि सियासतदान को कैसे बिठाया जा सकता है। और पहला सवाल अगर ये है कि स्पीकर ने रूलिंग दी है, पहली बात तो क्या स्पीकर ये रूलिंग वापस भी लेने का मजाज है? देखिए, स्पीकर को अनलिमिटेड इख्तियार। पहली बात है, स्पीकर ये रूलिंग देने का मजाज ही नहीं था, ये वाली जो दी गई। बात है, नहीं मजाज था, क्योंकि जब तक वोटिंग ना हो स्पीकर प्रोरोग नहीं कर सकता उसका। सही है। मजा वो कहते ये है कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन मसला सारा ये है कि आपने एक बार लगा दिया है कि स्पीकर जो है अनलिमिटेड पावर था ना, जो मर्जी का कहाँ चिट्टा कहते। लेकिन असल मसला ये है कि ये बिल्कुल वैसी सूरत हाल है कि जैसी उसको 53 को हुई थी, तो उन्होंने कहा था, पहली दफ़ा उसने फिक्रा बोला था कि ज़रूरत इस फेल को कानूनी हैसियत दे देती है। अब ये नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल होगा पार्लियामेंट्री। सही। अगर आप नजरिया जरूरत अदालत से इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं करवाते हो? अब मसला यह है कि या तो आप पूरी पार्टियां बैठें, स्पीकर शुड कॉल द हाउस। अच्छा। और उस पर आपका कंसेंसस पहले हो जाना चाहिए कि आई डिक्लेयर बाय डिसीजन नल एंड वॉइड। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आप अदम इत्मीनान वापस लें, वो इन्फ्रक्चर्स कर दें। अच्छा। उसके बाद ये एक रास्ता निकालें कि स्पीकर, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी करप्ट्स अल्टीमेट। आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी बेगुनाह को फांसी दे दे तो अल्लाह ताला के पास अपील है ना, किसी और के पास कोई अपील नहीं है। इसका स्पीकर कह दे तो किसी के पास कोई अपील नहीं। तो स्पीकर, उसके अंदर एक ऐसी बोर्ड बनाना चाहिए, पार्लियामेंट्री काउंसिल बननी चाहिए, सुप्रीम पार्लियामेंट्री काउंसिल आइन के अंदर बननी चाहिए, जिसमें तमाम पार्टी ग्रुप्स के नुमाइंदे हो, जो उसके फैसले के खिलाफ अपील, रूलिंग के खिलाफ अपील में रूलिंग दे दें, रूलिंग के ऊपर खत्म कर सके। अगर वो गलत हो, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन चले बकायदा। देखें, दुनिया पूरी के अंदर जुडिशियल फोरम्स हैं, यानी नॉट कोर्ट के, पार्लियामेंट्री जुडिशियल फोरम्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बकायदा सुनी जाती है, बकायदा वो फैसले करते हैं पार्लियामेंट्री जुडिशियल। कांग्रेस में भी आप देखें, ये बिल क्लिंटन का केस कहां चला था? अदालत में चला था, कांग्रेस की उस जुडिशियल फोरम में चला था। वो उन्होंने देखा था कि क्या किया इसने, मोनिका लेविन्स्की के साथ क्या हुआ, वहां गवाहियां हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में बिल क्लिंटन पेश नहीं हुआ था। आप क्यों नहीं करते हो? असल मसला यह है कि तुम्हें ने दर्द दिया। आज मैंने लिखा भी इस बात के ऊपर है कि अगर आपने आज इसको फैसला ना किया, तो आप याद रखें कि ना इमरान खान उतरेगा और ना तुम्हारा मसला होना है। अच्छा, वो वही होगा, फिर कोई और आके उतारेगा ना। फिर तो कहेंगे जी 4 बंदे उधर मर गए, 3 उधर मर गए, 4 आगे इधर लगी, 5 उधर लगी, इलेक्शन नहीं हो रहे, फलां, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। भुट्टो ने एक इलेक्शन करवा दिए 77 के, उसके बाद ढीठपन से 3 दिन बाद फिर इलेक्शन करवा दिए, और उसको बाइकाट हुआ, उसको कहा नहीं। उसके ऊपर 9 अप्रैल को पंजाब असेंबली कॉल हुई, यहाँ 3 बंदे मर गए, लेकिन नहीं उतर रहा था। 9 अप्रैल से लेके 4 जुलाई तक लोग मरे,
اور اس کے بعد کون کس نے آ کے اتارا؟ ضیاء الحق نے. تو کیا آپ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سین صورتحال یہ ہے کہ گفتگو بند کریں, خان صاحب بھی بند کریں. وہ اس وقت پرائم منسٹر کے اس کو سمجھ رہے ہیں میری لینڈ سلائڈ وکٹری آ رہی ہے, یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ختم ہو جانی ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے اور یہ ہو جائے. ان کا بھی سارا کچھ ختم ہو جانا ہے, کیونکہ پھر وہ راج کرے گا خالصہ تے آکی رہے نا کو والی بات ہونی ہے نا, وہ پھر کچھ نہیں رہنا, پلے کچھ نہیں رہنا. کیونکہ ایک بات بتاؤں, اگر تو سپریم کورٹ نے یہ مائنڈ بنایا ہوتا کہ اس نے غلط ہے تو اسی دن اسٹے آرڈر دے دیتے. اچھا, فوراً. کیونکہ ظاہر بات ہے میرے جیسا بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار کیا کرتے ہو, یہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو, یہ تم کو تعلق ہی نہیں, تم کیا ہے تم نے نہ بحث ہوئی. اچھا آج آپ دیکھیں انہوں نے ایک اور بحث چھیڑ دی. انہوں نے کہا آپ کے پروسیجر غلطی ہوئی. انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ 3 دن ڈسکشن چاہیے, کیا آپ نے ڈسکشن کی؟ اس کا مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی دونوں طرف شفٹ ہوگی. یعنی اگر آپ ڈسکشن نہیں کرتے, کیونکہ لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اٹ ہیز ٹو بی پریزنٹڈ ویل فارمڈ. اس کا بتانا پڑے گا, یہ نہیں کہ عمران خان کی شکل نہیں اچھی ہے, نواز شریف کی شکل نہیں اچھی ہے, بینظیر کی شکل نہیں, تو لوگوں کو بتاؤ, اس پہ لوگوں کو مائنڈ چینج ہوتا ہے تب بھی نہیں ہوتا, نہ بھی چلے اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ چونکہ پاکستان کو اندر اب نکلنا چاہیے. یہ جو ہے نا اپنا ڈرائنگ روم پالیٹکس, اور اب تو پہلے ڈرائنگ روم ہوتے اب جہاز پالیٹکس ہو گئی. اچھا, پنجاب اسمبلی کی بڑی دلچسپ صورت ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ جناب کل اجلاس ہوگا 11:30 بجے. چیف جسٹس سے بھی پوچھا, لیکن جب یہ بات وہاں ہو رہی تھی اس دوران 16 اپریل تک ملتوی اس نے اب دیکھیں کل, اب انہوں نے 16 کر دیا, اب وہ کل وہ جائیں گے. اب یہ قانون پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا ہے تو اس کا الیکشن ہونا چاہیے, اور الیکشن شیڈول کون اناؤنس کرے گا؟ اسپیکر. وہ 1 سال بعد بھی کر سکتا ہے, وہ کوئی رولنگ دے دے. یہ لکھنے والوں نے کمال کیا ہوا ہے نا عثمان صاحب جی, یار اس پہ محنت کر لیتے. دیکھیں اس کو اب پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ مساق ہے, اس مساق پہ ہم چلیں. اصل میں عثمان صاحب ہوا پتہ کیا ہے, جس 18ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی نا, اس مساق کے ساتھ کھلواڑ ہی ہوا جب نہیں کیا. نیت ٹھیک نہیں تھی نا. نیت آپ کی یہ تھی صوبے سندھ کو آزادی مل جائے, فلاں کو مل جائے, پنجاب کو اس کو مل جائے, مرکز کمزور ہو جائے. ہم صوبے کے اندر سندھ میں جب آئیں گے تو ہم ایم کیو ایم کے شہری علاقوں کو کا ستیہ ناش کر دیں گے. پنجاب میں آئیں گے تو ہم اس کا اپنا جنوبی علاقے کا ستیہ ناش کر دیں گے. مرکز میں ہوں گے, پہلے مرکز والے کرتے رہے. نیت ٹھیک نہیں رہی ہمارے پولیٹیشنز کی امینڈمنٹ کرتے ہوئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلی امینڈمنٹ پتہ کیا کی تھی؟ اس نے کی تھی نمبر 1 جوڈیشری کے پر کاٹے تھے. اچھا, اس نے اپیل بفور ایکویٹل ختم کر دی تھی. کہ مطلب آپ اگر ایک آدمی جو ہے اس کو موت کی سزا نہیں ہوتی, اس کو بخش دیا جاتا ہے, تو اس کے خلاف ریاست اپیل میں نہیں جا سکتی تھی. تو کیا ہوا تھا, سیشن جج نے بولیاں لگانی شروع کر دی. اب وہ پھر طریقہ کٹ نکالا وکیلوں نے, ادھر سے ادھر سے ورثاء کو لیا, لیکن وہ مسئلہ ختم ہو گیا نا, کیونکہ ہائی کورٹ کی پاورز کم کرنی تھی تاکہ میرے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں. اسی طرح آگے پھر سب سے بڑا تھا پورے 5 سال ایمرجنسی نافذ رکھی. نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, حالانکہ ڈاکومنٹ بڑا اچھا بنا تھا. مطلب اگر پاکستان کے جمہوری آئین کو دیکھیں, میں جمہوریت کا قائل نہیں ہوں, لیکن جمہوری طور پہ چلانے کے لیے 73 کا کانسٹیٹیوشن بہترین کانسٹیٹیوشن تھا. سر اسلام کی تمام دفعات اس کے اندر شامل کی گئی تھیں, باقی چیزیں. پھر 74 میں قادیانیوں کے امینڈمنٹ اس کی آ گئی تھی. ہر چیز جو تھی ایک, لیکن معاملہ سارا یہ تھا کہ ہم نے ایک تو امپلیمنٹیشن میں غلط کیا, اور دوسرا اب یہ کویسچن آف لا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. اب یہ بند کریں, ورنہ میں سچی بات بتاؤں کہ اگر آرٹیکل 5 کی ایک بتا رہا ہوں, میں بڑی چھٹی اس بھی کہہ رہی ہے, میری معلومات نہیں ہے, کہ آج میں نے میمو گیٹ کا سکینڈل نکالا ہے, وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ اس کی رپورٹ آئی ہے صرف انکوزیٹری. اس کی جو فورن پالیسی میں وہ میمو گیٹ چھپا تھا نا, وہ بڑا خوفناک ہے. کہ مائیکل مولن کو میمو گیٹ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری زرداری کی حکومت بچائیں گے مل کے تو ہم 3 کام کریں گے. ہم آپ کو نیوکلیر ایسٹس کے اوپر گورننس دیں گے, ہم آپ کو بمبئی کے پردے پکڑ کے دیں گے, اور ہم کو اسامہ بن لادن کے بعد ہم ملا عمر کو مار مور کے ہم آپ کے حوالے کریں گے. اور یہ سارا یہ پورا کا پورا پلان تھا وہ جو دیا گیا تھا. اب وہ فارن پالیسی جنرل جو ان کا آفیشل جنرل اس میں چھپ گیا ہوا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بحث چھڑنا شروع ہو گئی عثمان صاحب, یہ بڑا خوفناک ہو جائے گا. اور پھر عدالت کے اندر جب بحث چھڑنا شروع ہوئی تھی, اور خوفناک 2 دفعہ پاکستان تباہ ہوا ہے اس معاملے کے اندر. پہلی دفعہ آپ نے شیخ مجیب کی عوامی لیگ پہ پابندی لگائی اگرتلہ سازی کیس میں, دوسری دفعہ آپ نے نیشنل عوامی پارٹی ولی خان پہ سپریم کورٹ سے پابندی لگوائی غدار کہہ کے.
ایک لندن کانسپریسی کیس تھی، ایک یہ تھی. اور اگر یہ کانسپریسی میں اگر آپ نے کسی پارٹی پہ پابندی لگوا دی، وہ پارٹی کچھ دیر کے دب تو جائے گی، آپ دباؤ بھی لیں گے، آپ اس کے بعد کر بھی لیں گے کہ میں تبدیلی لے آیا ہوں سب کچھ، لیکن پاکستان کا آپ بنیادیں ہلا دیں گے. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے بھارت کے انفلوئنس کا کہ یوٹیوب کے اوپر بھارت کس طریقے سے پاکستانی چینلز پہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبر یہ ہے کہ امیر بانی تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو دروس ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یوٹیوب پہ، گزشتہ کچھ عرصے سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. کیا اثر استعمال کیا گیا اور وجوہات کیا ہیں، اس پر ہمیں جوائن کیا ہے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب نے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بتائیے گا معاملہ کیا ہوا، کیا وجوہات ہے؟ بہت لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں جو لوگ ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ان دروس سے مستفیض ہوتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں. آخر اس میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ یوٹیوب کو ناگوار گزر گیا اور پابندی لگا دی گئی اور چینل جو ہے وہ غائب ہو گیا اب سوشل میڈیا سے؟ کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب جزاک اللہ خیر، اور یہ صاحب کو بھی میرا سلام. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ماہ رمضان سے جسٹ ایک دن پہلے 2 اپریل کو یوٹیوب نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل تھا اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے. 2.9+ ملین جو ہے وہ اس میں آپ صحیح سمجھے کہ سبسکرائبرز ہیں اور ملینز کے ساتھ بلکہ کروڑوں کے اعتبار سے ویوز وہاں پر موجود تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1/3 مسلم پاپولیشن اردو سمجھتی ہے، اور دنیا میں اردو بولنے سمجھنے والے، بلکہ ہندی بولنے سمجھنے والے، بنگلہ بولنے والے سمجھنے والے کوئی نہیں ہوگا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ جانتا ہو. اور آپ ٹائمنگ کو دیکھیے کہ ماہ رمضان جو کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا قبول فرمایا. اچھا پلی لی گئی ہے کہ جناب ان کی گفتگو میں ہیٹ اسپیچ کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسپریشن لے کر وہ ایک یہودی عبادت گاہ پہ ٹیکسس میں کسی مسلمان بندے نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا، اور یہ اور وہ. سوچنے کی بات یہ ہے آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، چینل تقریباً 2012 سے آپریٹو ہے، اور تب سے اب تک 4000+ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں. ان کو آج سمجھ آ رہی ہے کہ ہیٹ اسپیچ کا کوئی معاملہ ہوا. پھر قرآن کا بیان معروف ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، قرآن و حدیث کا بیان، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کا بھی ذکر فرماتے تھے، کہیں ایک پوری بھی ہوتی تھی سامنے آ رہی، اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ وہ بہت سارا بیان کرتے تھے. اب اگر اس تناظر میں گفتگو ہو، اور بہرحال یہود کے جن کو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے دشمن نمبر 1 ہیں، اور اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے مسلمانان فلسطین کے ساتھ، جو ظلم و ستم برپا ہے، اس ظلم کے خلاف اگر آواز شیخ صاحب جو پلی لی گئی ہے وہ تو یہ لی گئی ہے کہ ٹیکسس کا جو بندہ تھا وہ ڈاکٹر صاحب کی قسط کو دیکھتا تھا جس نے سینگاگ میں یرغمال بنایا تھا. اب یہ اتنی جو فلمیں دیکھ دیکھ کے لوگ قتل کرنے چلتے ہیں، تو کیا ہالی ووڈ بند کر دیا جائے، کیا بالی ووڈ بند کر دیا جائے؟ یہ پورے کا پورا جو ہے. جی ہاں جی میں اس کروں گا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ناروے کے اندر ایک عیسائی نے کلنگ کی ہے، تو کیا آپ عیسائیوں کو مورد الزام ٹھہرا دیں گے؟ جناب نیوزی لینڈ کے اندر 52 مسلمانوں کو شہید کر دیا ایک آسٹریلین نے، تو آپ پوری آسٹریلین حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیں گے؟ تو آپ نے بجا فرمایا کہ ساری اس طرح کی تھرل اور ایکشن کی موویز کو دیکھ کر جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے، PUBG کے گیم کو دیکھ کر جو کچھ کیا جا رہا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر 17 پابندی لگا دیں گے؟ بھی نتھنگ بٹ اسلاموفوبیا ہے. اور اسلام دشمنی میں جو لوگ مبتلا ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ باطل کی سرپرستی کریں، ان کو یہ حق کا بیان کبھی بھی جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتا. صاحب آپ نے یوٹیوب کے ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا تو کوئی جواب ان کا آیا اس معاملے کے اندر؟ جی ابھی کوئی جواب نہیں، بلکہ اور یہ صاحب ہم سب ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت کرتے ہیں. لوگ اپنے اپنے طور پر انہوں نے یوٹیوب کو لکھا بھی ہے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ آج ایک نیوز میری نظر سے گزری ہے ہمارے اخبارات میں کہ PTA نے بھی یوٹیوب سے کہا ہے کہ آپ اس کو ریسٹور کریں. تو یہ میں سمجھتی ہوں پازیٹیو بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن حکیم سے محبت رکھنے والے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب سے محبت رکھنے والے، وہ اس بات کو آگے بڑھائیں. اور دیکھیے جو دین کا درد رکھنے والے ان سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، ورنہ کل تو یہ معاذ اللہ قرآن پاک کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ الزام لگا کر قرآن پاک کو ٹرمینیٹ کرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے بات ہے، پھر تو قاری عبدالباسط کی ہم تلاوت بھی نہیں سن سکیں گے کسی طور پہ. بات ہے عربی لوگ سمجھتے ہیں وہ لوگ. جی بہت بہت شکریہ جی. اچھا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پلی یہ لی گئی ہے کہ ٹیکسس میں ایک بندہ جو تھا جس نے یہودیوں کو یرغمال بنایا تھا، وہ متاثر تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو سنتا تھا. اب ویڈیو تو میں اپنے مخالف کی بھی سنتا ہوں. اگر میں کہوں گا جی میں جناب جو مخالفین کی ساری ویڈیو میں یہودیوں کی ویڈیو سنتا ہوں تو میں یہودی ہو جاتا ہوں.
یا یہودی ربائی کو میں سنتا ہوں تو میں اس کو تو یہ ایسی پلی ہے، لیکن بنیادی طور پر کمیونٹی گائیڈ لائن کا ایک تصور بنا دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلہ. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ان جو آج انڈیا میں بھی اسی ہیٹ کی صورتحال جو ہے وہ چلی. راجستھان میں کیا ہوا؟ راجستان 40 مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے ہیں. اصل میں بیسیکلی وہاں پر ایک تصور جو ہے یہ 1925 میں ہوا تھا. انگریز ایک قانون بنا گیا تھا پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے کہ تم ان کی مسجد کے سامنے سے نفیریاں نہیں بجاؤ گے، اور جب ان کا بھجن ہو رہا ہوگا کہ تم اذان اس قسم کی چیز نہیں کرو گے. تو ایک پیسفل کو. لیکن 1925 میں جب پہلا RSS بنی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے ناگپور کے اندر ایک مسجد کے سامنے نفیریاں بجائی تھیں اور باقاعدہ فساد ہوئے تھے. یہ وہ ٹریڈیشن ہے جو چلی آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے، انہیں محفوظ رکھے. اور اسی نوٹ کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.